السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور جو کہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، معاشرے کے پورے جو کنٹری کے یا پھر پوری دنیا کے جو حالات ہیں، اور اس میں کیا ہے، لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس ہے، ہر انسان کے منہ پہ یہ کرونا وائرس ہے، لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں بند ہیں، ہم تھک گئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، بور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹائم نہیں گزر رہا، بہت ہی بور ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لاک ڈاؤن میں کرنے کے کام اس کو دیکھیں گے، اس پہ بات کریں گے کہ جو ہمارا وقت ہے اس کو ہم کیسے گزاریں اور کن کاموں میں گزاریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جی، تو سب سے پہلے جو اس میں چیز آتی ہے وہ کیا ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خواہ وہ خوشی ہے خواہ غم ہے، نعمتیں ہیں نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کیوں ادا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے۔ جو کہ اللہ نے حالات پیدا کر دیے ہیں، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اس کی پلاننگ ہے، اور اس میں کوئی خیر ہے ہمارے لیے۔ ہم سب دیکھیں اپنی اپنی لائف میں اتنا بیزی تھے کہ ہمیں حتیٰ کہ ہم خود کو بھی بھول جاتے تھے کہ میں بھی ہوں اور میرے اپنی بھی لائف کے کوئی حقوق ہیں، رشتہ داروں کو تو، فیملی کو تو، اپنی سکلز کو تو چھوڑ ہی دیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہی نہیں پتہ کہ میرے اندر کون کون سی سکلز ہیں اور میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بیزی لائف سے ہمیں نکال کر اور ایک ایزی لائف میں ہمیں لے آئے ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس ٹائم کو کیسے اسپینڈ کریں، کیسے یوز کریں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں کی قدر نہیں کرتا، ایک ہے فراغت، دوسرا صحت۔ اس کے پاس دونوں نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کی ویلیو نہیں پہچانتا۔ کب کرتا ہے وہ ان کا احساس، کب اسے ہوتا ہے؟ جب یہ دونوں نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس فارغ وقت ہے، بہت زیادہ ہے، تو پلیز اس میں جو کرنے، سب سے پہلے تو کیا مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر ادا کریں، اللہ نے یہ ہمیں وقت دیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا۔ پھر اس کے بعد کیا کریں کہ اپنے اکیلے میں بیٹھیں، اپنی سکلز کو پہچانیں کہ آپ کے اندر کون کون سی ایسی سکلز ہیں جو چھپی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، ان پہ غور کریں، ان کو نکالیں باہر، آپ کیا کیا کر سکتی ہیں۔ پھر اس لسٹ کو بنائیں کہ آپ کیا کیا کر سکتی ہیں یا سکتے ہیں، جو بھی ہے، کیونکہ صرف عورتیں نہیں ہیں، ہر انسان گھر پہ ہے اب، تو ٹائم گزارنا کافی مشکل ہو۔ اپنی سکلز کو پہچانیں، اس کو لکھیں، اور پھر اس پہ آپ ورک کرنا شروع کر دیں۔ اور سب سے پہلی جو چیز اس میں آتی ہے، وقت کا صحیح استعمال۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ ہمیں کسی کام کا نہیں رہنے دیتا، خصوصاً اس جگہ پہ جا کے وہ حملہ کرتا ہے جو کام ہم کر سکتے ہیں، وہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم وہی کام شیطان ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک چال ہے، شیطان کی چال ہے۔ اللہ نے تو یہ ہم ایک فراغت، ایک نعمت دی ہے، لیکن شیطان آ کے اٹیک کرتا ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی خاص سکلز، اپنی صلاحیت کو پہچانیے، جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اوروں کو نہیں دی وہ، اور پھر یہ دیکھیے کہ اس چیز کو آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں، جو نعمت آپ کو دی ہے، جو اللہ نے وہ آپ اس کو کہاں یوز کریں، نیگیٹیو میں کریں یا پازیٹیو میں کریں۔ اس کے بعد کیا آپ اپنے آپ کو ضائع تو نہیں کر رہے، خود کو ویسٹ تو نہیں کر رہے؟ اپنی قدر پہچانیے۔ جب آپ اپنی قدر پہچانیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو جان جائیں گے، اور پھر آپ اپنے دشمنوں کو بھی جان جائیں گے کہ دشمن کون ہے۔ سب سے پڑھ کے تو جو پہلا ہمارا دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور اپنے مہربان رب کو بھی پہچانیں گے جب آپ کو اپنی ساری سکلز سامنے آپ کے آ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، رب سے دعا مانگتے ہوئے، اور زندگی میں مرنے سے پہلے وہ کر جائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا کر جائیں، کچھ ایسا کر کے جائیں کہ آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے، اور آپ کے جانے کے، مرنے کے بعد بھی آپ کے وہ نامہ اعمال آپ کے نیکیوں میں وہ ایڈ ہوتے رہیں۔ ہم نے کیا پلاننگ کی ہے؟ پھر ہم نے بڑھاپے میں، جو بڑھاپا آئے گا اس کو کیسے گزارنا ہے، ہم
اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان کا شدید غلبہ ہوتا ہے، لیکن زندگی میں کوئی بھی ایسا دن نہیں جو کہ ضائع کیا جائے، جو ضائع ہو۔ آپ کی ساری دولت کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا وقت، اور ہم اسی کو زیادہ گنواتے ہیں، اسی کو زیادہ ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، فضول اور کمتر چیزوں میں سارا وقت ویسٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں، انسٹا یوز کر رہے ہیں، ہمارے پاس نیٹ ہے، تو اس کو کیا ہے پازیٹیو چیزوں میں، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو پازیٹیو یوز کریں، بہت فائدہ ان کا۔ پلیز ان کو نیگیٹیو، خود کو بھی نہ نیگیٹیو یوز کریں اپنے اسکلس کو، اور جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، یہ جو سارا میڈیا ہے یہ بہت ہی یہ پازیٹیو ہے۔ یہ اگر آپ اس کو لینا چاہیں تو یہ اب آپ کے اپنے ہاتھ میں، جیسے آپ چاہیں پھر اس کو کر لیں۔ پھر دیکھیں یہ جو ہم یہ نیگیٹیو چیزوں میں پتہ کب جاتے ہیں؟ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں، دنیا سے بہت تھک جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، تو ہم سکون پانے کے لیے کبھی ہم کس سائٹ پہ جاتے ہیں، کبھی کون سی ویب کھولتے ہیں، کبھی ہم فیس بک پہ جا رہے ہیں، کبھی آپ انسٹا کھول رہے ہیں، ان میں نیگیٹیو چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ فریش ہو جائیں۔ نہیں، سکون تو نہیں ان چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے جو راحت ہے، جو سکون ہے، وہ جنت میں رکھ دیا ہے۔ جو دنیا میں مل جائے اس پر شکر ادا کریں۔ جس کو دنیا میں بھی سکون مل گیا تو اس پر شکر، اور نہ ملے تو کیا ہے، اس کل کے لیے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے یقین رکھیں، اور آج اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں، صحیح وقت کو استعمال کریں۔ پھر یہ جو لاک ڈاؤن ہے، اس میں مزید کیا کرنے کا کام ہے؟ یہ تو آپ نے اپنے اوپر ورک کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اپنے علم اور اپنی قوت کی طرف نہ دیکھیں، اللہ کی طرف دیکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں کہ ہائے یہ مصیبت کب ٹلے گی، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جتنا آپ اس کو سوچتے جائیں گے، یہ آزمائش ایک دن کی ہوگی نا، جتنا آپ اس کو زیادہ سوچیں گے، یہ ایک دن کی آزمائش یہ مہینوں کی، سال کی 2 سال پہ چلی جائے گی۔ نہیں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کو کافی سمجھیں اور اسی پر بھروسہ ہے۔ مشکل آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، تو وہ اپنے وقت پر جاتی ہے، تو بس اللہ سے فریاد کریں اور کسی کی طرف نہ دیکھیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ سے سوال کرتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اسٹرانگ کریں۔ مانگتے ہوئے آپ مایوس نہیں ہوں، کیونکہ سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے اور سبھی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے، جیسے چاہے، وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور وہ پھر کیا ہے، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنے والی صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اپنی حاجات کو صرف اللہ کے آگے رکھیں، بندوں کے آگے نہیں رکھیں۔ بھلا کون ہے جو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو بے قرار کی آواز کو سنتا ہے، پھر اس کی آواز کا وہ جواب بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنا سفر اللہ کی طرف شروع کر دیں، اللہ کے ساتھ۔ یہ جو مصیبت آئی ہے، اس میں یہ کیا ہے کہ انسان اللہ سے وہ بہت دور ہو گیا تھا، وہ اپنی مادہ پرست دنیا میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ اپنے خالق کو بھی بھول گیا تھا۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی پاور دیکھیں، کیسے اس نے سب کچھ سٹاپ کر کے وہ لے آیا اب انسان کو۔ اب بھی اگر انسان اللہ کی طرف نہ لوٹے نا، تو پھر اس سے بڑھ کے اور کوئی بدقسمت ہو نہیں سکتا۔ تو کیا ہے، جو آپ کا سفر ہے، اپنا سفر اللہ کی طرف شروع کر دیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے قوم یونس سے بھی عذاب ٹل گیا تھا۔ قوم یونس سے کیا ہوا تھا؟ جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا تو ان کا عذاب بھی ٹل گیا تھا۔ وہ قومیں جب ان کے اوپر زوال آتا ہے، وہ رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب ٹال دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پلیز یہ جو نیگیٹو باتیں ہیں، فضول کی باتیں ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں۔ بس یہ کہ اللہ کی طرف، اللہ تیری طرف سے یہ آزمائش اور امتحان ہے، اور تو نے ہی اس کو ختم کر، اور انشاءاللہ وہ کرے گا بھی، لیکن کرے گا کب؟ جب ہم اس کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ تو اپنے ان قیمتی لمحات کو، قیمتی وقت کو ویسٹ نہیں کیجیے، اپنی سکلز کو پہچانیں، دوسروں کے لیے اور خود کے لیے فائدہ مند بنیں۔ ایسا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو کہ اس کی رضا والا، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے باعث خیر ہو،
وہ کام ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسکلس کو پہچاننے والا، پھر ان کو کیا ہے پازیٹیو یوز کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔